اب دنیا کا ماننا یہ ہے کہ بین الاقوامی قانون کے تحت آپ کسی بھی بین الاقوامی گزرگاہ کو کوئی ملک اپنے قبضے میں نہیں لے سکتا. اور جنگ سے پہلے یہ ٹرمپ صاحب کی کرامات ہیں کہ جنگ سے پہلے یہ آبنائے ہرمز کھلی ہوئی تھی, جنگ کے بعد آبنائے ہرمز کے اوپر ایران نے اپنا دعوت دائر کیا ہوا ہے. تو آبنائے ہرمز میں امریکہ کی موجودگی اور ایران کی افواج کی طرف سے رد عمل, میرے خیال میں یہ بڑا ایک کروشل ایشو ہے. اگر ایران کی طرف سے ان شپس کے اوپر فائرنگ ہوتی ہے, میزائل داغے جاتے ہیں, ان کو انڈرمائن کیا جاتا ہے, تو دوبارہ سے لڑائی کا آغاز ہوگا, کیونکہ براہ راست امریکی اثاثوں کے اوپر ایران کا حملہ ہوگا. تو اگلے چند گھنٹوں میں کہوں گا, آدھے دن میں یا 24-25 گھنٹوں میں, ایک دن میں, آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ ایران کی طرف سے رد عمل کیا ہے. دوسری بات, ہمیں ڈونلڈ ٹرمپ کا سوشل میڈیا بھی دیکھنا ہے کہ اس کے اوپر وہ کیا چیز پوسٹ کرتا ہے. جب وہ پوسٹ کرے گا تو پھر پتہ چلے گا کہ اس کی نظر میں کہ اب سیز فائر کی وقت کیا رہ گئی ہے, اب آنے والے دنوں میں اس نے ایران کے ساتھ کیسے انگیج کرنا ہے. یاد رکھیں کہ اس نے اپنے سوشل میڈیا پوسٹ میں پہلے بات ڈالی تھی کہ ہم نے تمام اپنی نیول شپس, اپنے جہاز, اپنا بارود, اپنے میزائل اور دوسرا مواد تیار رکھا ہوا ہے, تاکہ حتمی ایگریمنٹ اگر ہمارے پاس آ جائے گا تو ٹھیک ہے, ورنہ آگے اس نے وضاحت نہیں کی. ہاں, ورنہ اس نے بلکہ وضاحت میں یہ لکھا کہ ایسی فائرنگ شروع ہوگی جس کی نظیر دنیا میں نہیں ملتی. تو ان اے وے اس نے اپنے کارڈز آلریڈی ٹیبل پہ رکھے ہوئے ہیں, صحیح، دیکھنا ہے کہ کارڈز وہ اپنے کارڈز ٹیبل پر کھیلتا رکھے. ہے. طلعت صاحب، آپ کے خیال سے ایک تو یہ رد عمل آنا ابھی باقی ہے کہ سیز فائر کا مستقبل کیا ہوگا، لیکن آپ کے تجزیے کے مطابق آپ کے خیال سے کہ دونوں کی جانب سے اس کے اوپر کیا رد عمل ہو سکتا ہے؟ کیا سیز فائر برقرار رہے گی؟ ایک تو سوال یہ. دوسرا یہ کہ جو پاکستان اسلام آباد ڈپلومیٹک ہب کے طور پہ ابھرا ہے، کیا مستقبل میں بھی یہ ایک مستقل طور پر ڈپلومیٹک ہب بن سکتا ہے؟ اور ساتھ ہی جو افزودہ یورینیم ہے ایران کی جانب سے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایران اس پر رضامندی ظاہر کر سکتا ہے کہ جو افزودہ یورینیم ہے وہ پاکستان کی نگرانی میں رکھا جا سکے گا؟ دیکھیں, پاکستان کو کیا یہ ذمہ داری لینی چاہیے کہ ایران کی یورینیم کا وہ کسٹوڈین بنے. اس سے پہلے چین اور روس کی طرف سے زیادہ, چین کی طرف سے کم, یہ تجاویز آ چکی ہیں کہ تھرڈ پارٹی کے پاس جو افزودہ یورینیم ہے, انرچ یورینیم ہے, جس کے ذریعے آپ نیوکلیر ہتھیار بنا سکتے ہیں, وہ کسٹڈی میں لے لے, جس کو امریکہ نے ریجیکٹ کر دیا. ایک ادارہ ہے IAEA, اس کی کسٹڈی کے اندر یہ جا سکتا ہے. لیکن دیکھیں, یہ وہ یورینیم ہے جس کی تلاش سب کو ہے. یعنی وہ جیسے ایک جزیرہ تھا جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہاں پر درخت بھی سونے کے ہیں اور تمام ٹریولر اس کے انتظار میں اور اس کی تلاش میں پھرتے تھے. تو یہ یورینیم ہے کہاں پہ؟ جو 8 مہینے پہلے امریکہ نے اسٹرائکس کی تھیں, اس کے اندر تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ ہم نے ان کو زمین کے اندر دفن کر دیا ہے. یعنی وہ اتنا نیچے ہم نے ان کو, جہاں پر موجود تھے اس کے اوپر اتنے پہاڑ ٹوٹے ہیں ہماری بمبارڈمنٹ کی وجہ سے کہ اب یہ ناکارہ ہی سمجھیں. پھر پتہ چلا کہ 425 کلو گرام کے قریب کہیں پر موجود ہے. کہاں پر موجود ہے, کیسے تلاش کریں گے, زمین پہ لوگ کیسے اتاریں گے؟ ایران کیا اس کو چھوڑے گا؟ ایران کے لیے اب اپنی سرزمین کا ایک ایک حصہ اور وہاں پر موجود ایک ایک چیز ایک نیشنلزم کا سمبل بن گیا ہے. اب وہ صرف انرچ یورینیم نہیں ہے, اب وہ ایران کا اثاثہ ہے. اور تو ایران کے اندر جو لوگ موجود ہیں, ریولوشنری گارڈ ہے, ان کے اسپرچل لیڈر ہیں, ان کی قیادت ہے, کیا وہ دنیا کو یہ پیغام دینا چاہے گی کہ ہم اپنا اثاثہ امریکہ کے حوالے کر رہے ہیں, IAEA کے حوالے کر رہے ہیں, پیوٹن کے حوالے کر رہے ہیں, یا کسی اور ملک کے حوالے کر رہے ہیں؟ میرا خیال میں یہ ممکن نہیں ہوگا. آپ نے ذکر کیا کہ سیز فائر کا مستقبل کیا ہے. جس طرح میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ سیز فائر امریکہ کے زاویے سے اگر آپ دیکھیں, معذرت چاہتا ہوں, امریکہ کے زاویے سے اگر آپ دیکھیں تو اس نے آبنائے ہرمز کو کھلوا کر دنیا کو یہ پیغام دینا ہے کہ میں اب آبنائے ہرمز کا مالک ہوں اور دنیا کو میرا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اور ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے شکریہ حاصل کرنا کسی ٹرافی سے کم نہیں ہے. اور اگر ایران اس کے اندر ایک رخنہ ڈالتا ہے یا رکاوٹ بنتا ہوا نظر آتا ہے تو آپ کو دوبارہ سے جنگ شروع ہوتی ہوئی نظر آئے گی اور سیز فائر تتر بتر ہو جائے گا. جو ایرانیز کے پاس آفر آلریڈی آ گئی ہے, اگر اس کا وہ تہ در تہ جواب دیں کہ فلاں نقطے کے اوپر ہمارا یہ اتفاق رائے ہے, تو میرے خیال میں جو باقی 6-7 دن رہ گئے ہیں سیز فائر کی, 8 دن, ان کے اندر آپ ان نکات کو بنیاد بنا کر آگے بات چلا سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے کسی اور کو اسٹیپ اپ کرنا ہوگا. پاکستان, اگر آپ انفرادی طور پر دیکھیں
آپ اور میں بطور پاکستانی دیکھیں, ہمارے ویوز جو ہے بطور پاکستانی دیکھیں, کلی طور پر اجتماعی طور پر پاکستانیوں کے زاویے سے دیکھیں, تو ہم نے ملکی طور پر, قومی طور پر جو حاصل کرنا تھا وہ کر لیا. جی لیکن چونکہ ہم صرف یہ کام اپنے لیے نہیں کر رہے تھے, لہٰذا یہ بات کرنا معیوب لگتا ہے کہ جب ٹاکس کنکلوسیو ہیں تو پاکستان یہ بات کیوں کرے, اور ہم نہیں کر رہے. ہم تو صرف آپ کو یہ ایک زاویہ دے رہے ہیں اپنے ویورز کو کہ اگر ہم ایسے دیکھنا چاہیں تو ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ ہم نے جو کر دکھایا وہ اپنی جگہ پر ہمیشہ قائم رہے گا. بالکل. جس وقت دنیا اس معاملے سے بھاگ رہی تھی, یورپ اس معاملے سے بھاگ رہا تھا, مشرق وسطیٰ کے ملک پر کسی کا ٹرسٹ نہیں تھا, امریکہ پر کسی کا ٹرسٹ نہیں تھا, جی اور بڑے بڑے ممالک پیچھے ہٹ گئے تھے, پاکستان واحد ملک تھا جو سٹیپ اپ کیا اور اس نے اپنے دروازے کھولے. نہ ایسا ہی صرف ہے. دروازے کھولے بلکہ اس نے اس کے اندر ہاتھ بڑھا کر دونوں کا ہاتھ پکڑا اور ان کو لے کے آیا. وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ جی آپ ایک گھوڑے کو, اس کا ترجمہ کر رہا ہوں, ایک گھوڑے کو ایک کنویں کے پاس لے جا سکتے ہیں, جی جی. لیکن آپ اسے پانی نہیں پلوا اور سکتے. بالکل طلعت صاحب, آپ کے اسی سٹیٹمنٹ کو کرن صاحبہ بھی جب صبح ہمارے ساتھ موجود تھی, انہوں نے بھی بالکل کوٹ کیا تھا. کل طلعت صاحب بالکل یہی ایگزامپل دے رہے تھے. اتنا ہی ایک جو ہے وہ پرومیننٹ رول پاکستان نے پلے کیا ہے, کیونکہ دیکھیں دنیا اس وقت جب میڈیٹر ڈھونڈ رہی تھی, امن کی میز ڈھونڈ رہی تھی, وہ امن کی میز پاکستان نے پرووائڈ کی ہے, وہ امن کی میز جو ہے وہ اسلام آباد نے پرووائڈ کی ہے. تو طلعت صاحب میں یہ چاہوں گی کہ تھوڑا اس پہ بھی آپ انالیسس ڈیولپ کریں کہ ایک بہت ہی پیچیدہ مذاکرات میں یوں پاکستان کا ایک برج اسٹیٹ بن کر سامنے آنا آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ڈیفینیٹلی اس سے پہلے بھی ڈپلومیٹک کلی جتنی ایکٹیویٹیز ہوتی رہی ہے, بڑا کلوزلی آپ نے اسے کور بھی کیا ہے, مانیٹر بھی کیا ہے, اس پہ انالیسس بھی آپ نے ڈیولپ کیے ہیں. اب بالخصوص اس پوری ایکٹیویٹی میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سی سفارتی حکمت عملی زیادہ نمایاں رہی ہیں طلعت صاحب؟ دیکھیں, پاکستان کے رول کو جاننے کے لیے آپ کو تھوڑا سا موازنہ کرنا ہوگا. اگر پاکستان ناردرن یورپ کا کوئی حصہ ہوتا, سوئٹزرلینڈ کے قریب ایک ملک ہوتا جس کا کسی دنیا کے ساتھ لینا دینا نہیں ہے, تو اس کے لیے اپنے دروازے کھولنا بڑا آسان کام تھا کہ بھائی اچھا آپ بھی آ جائیں, آپ بھی آ جائیں, ہمارا تو اس کے اندر کوئی حصہ ہے نہیں, ہماری سرزمین استعمال کر لیں بات چیت کے لیے, ہم آپ کو آفسز بھی پرووائڈ کر دیتے ہیں, یہ ہوٹل بھی ہے. وہ آسان ترین کام ہے. یعنی جب آپ کا اپنا سٹیک نہ ہو بیچ میں تو آپ کے لیے دروازے کھولنا بہت آسان ہے, دوسروں کی پنجایت لگانا بہت آسان ہے. پاکستان وہ ملک نہیں ہے. اگر پاکستان مشرق وسطیٰ کو کوئی ملک ہوتا ہے, جیسا دوحہ کی اگزامپل لے لیں, اور پاکستان افغانستان کی ٹاکس اگر کروا رہے ہیں, یا افغانستان اور امریکہ کی ٹاکس کروا رہے ہیں, تو افغانستان کے ذرا قریب ہے اور افغانستان کے معاملات اس پر اثر انداز بھی ہوتے ہیں, لیکن ان کا کور انٹرسٹ اس کے اندر انوالو نہیں ہوتا. تو پاکستان وہ ملک بھی نہیں تھا. پاکستان وہ ملک تھا یا ہے جس کا براہ راست اس کانفلکٹ کے اندر اس کا سٹیک ہے, جو اس سے براہ راست متاثر ہوتا ہے. اور دیکھیں یہ عام کام نہیں ہے کہ آپ نے ایک طرف سعودی عرب کے ساتھ آپ ایک دفاعی معاہدے کے اندر بھی جڑے ہوئے ہیں جس کی ہم نے پاسداری کرنی ہے, دوسری طرف ایران کے ساتھ ہمارا 900 کلومیٹر کا بارڈر ہے, ہمارے ان کے ساتھ تعلقات کھٹے میٹھے رہے ہیں, لیکن ظاہر ہے ہم نے جنگ میں اصولوں کی بنیاد پر ان کا ساتھ دیا. ان کے ساتھ ہم لڑائی نہیں کرنا چاہتے, نہ ہی ہماری لڑائی ہے. ایک طرف ہمارا اپنا محاذ کھلا ہوا ہے, لوگ یہ بھول جاتے ہیں. دیکھیں ہماری تو اپنی جنگ جاری ہے, ہم تو نارتھ ویسٹرن فرنٹیر کے اوپر طالبان کے ساتھ دہشت گردی کی وجہ سے وہاں پر پورا فرنٹ کھلا ہوا ہے. اب زیادہ دیر نہیں گزری, انڈیا نے ہم پر حملہ کرنے کی کوشش کی اور منہ کی کھائی, وہ فرنٹ علیحدہ کھلا ہوا ہے. یعنی ایک ایسا ملک جو آلریڈی دونوں فرنٹس کے اوپر اپنے مدوں میں جڑا ہوا ہے, اور اس میں کسی دنیا نے آفر نہیں کی تھی, اس میں کسی دنیا نے آ کے ہمیں نہیں کہا کہ جی ٹھیک ہے ہندوستان غلط کر رہا ہے, ٹھیک ہے کیا واشنگٹن نے آخر میں آ کے, جب ہم نے جنگ جیت لی تھی. تو ہم اپنے مسائل کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. دہشت گردی آپ دیکھیں پاکستان کے اندر, ہم اس سے نپٹ رہے ہیں. سو ایک ایسا ملک جس کا براہ راست سٹیک ہے, ایک ایسا ملک جس کے اپنے مسائل اتنے ہیں, اس کے لیے اتنی کمپلیکس ایک سفارتکاری کرنا میرے خیال میں یہ دنیا میں یونیک ماڈل ہے. ایسا ماڈل آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملے گا. اگر آپ نیوٹرل ٹیریٹری ہیں, آپ کے مسائل نہیں ہیں, وسائل کافی ہیں, تو پھر ستہ خانہ آپ لوگوں کو بلا لیں اور میڈیشن کروا لیں. لیکن پاکستان کے لیے اور ہر کامیابی اور ہر ناکامی کا پاکستان پر براہ راست اثر ہوتا ہے. اگر خدا نخواستہ کانفلکٹ دوبارہ شروع ہوتا ہے اور ایران کی طرف سے گلف کے اوپر دوبارہ حملوں کا آغاز ہوتا ہے اور سعودی عرب اس کا نشانہ بنتا ہے, جو جبل کے اوپر حملے سے ایک اظہار ہوتا ہے, تو پھر پاکستان کے لیے پوزیشن بڑی آکورڈ ہوگی. تو پاکستان نے اپنی تمام تر انفرادی معاملات کو پس پش ڈالتے ہوئے ان مذاکرات کی جگہ فراہم کی, سفارتکاری کی. تو میرے خیال میں ایسا ماڈل
میں IR کا طالب علم ہوں, میں بہت ساری کتابیں پڑھی ہیں اس پر, مجھے دنیا میں کہیں نہیں نظر آتا جہاں پر ایک بالکل ایسا طلعت ملک جو صاحب، اس براہ طرح کی راست. پاکستان کی سفارتکاری کا ماڈل ہمیں ماضی میں کہیں نظر نہیں آتا. طلعت صاحب، میں چاہوں گی کہ آپ اس بات پہ بھی روشنی ڈالیں کہ دونوں ممالک امریکہ اور ایران، دونوں ممالک کی عوام یہ بھی چاہتی تھی کہ یہ سیز فائر ہو، یہ جنگ نہ ہو، عوام بھی یہ چاہتی تھی. تو آپ کے خیال سے پاکستان کا یہ سفارتی ماڈل پیش کرنا پاکستان کی مقبولیت میں کس حد تک اضافہ ہوا ہے دونوں ممالک کی عوام کے درمیان بھی؟ دیکھیں, مقبولیت تو آپ نے دیکھا پاکستان کے بارے میں جو بیانیہ ڈیولپ کیا گیا تھا. ہر ملک کے اندر مسائل ہیں, کوئی ملک مسائل سے ماورا نہیں ہے, لیکن پاکستان کے بارے میں بدقسمتی سے مسائل سے 100 گنا زیادہ جو بیانیہ بنایا گیا تھا کہ ایک ایسی ریاست ہے جہاں پر کوئی کام درست نہیں ہوتا, ایک ایسی ریاست ہے جہاں پر ہر وقت مسائل رہتے ہیں, ایک ایسی ریاست ہے جو ہر وقت ڈسٹریس میں رہتی ہے. یہ دشمنوں نے بیانیہ بنایا ہوا تھا, مبالغہ اس کے اندر ڈالا ہوا تھا. کچھ سیاسی لوگوں نے بھی اس کے اندر حصہ ڈالا, روزانہ کی آپت ہاپی میں, روزانہ کی مارا ماری میں. کچھ اس کے اندر جو لوگ سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں, اس نے اس بیانیے کو سخت گیر بنا دیا. تو پچھلے 2-2.5 سال میں پاکستان کے بارے میں جو بدترین بیانیہ بنایا گیا تھا, ایک تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا جو مکمل طور پر تہس نہس ہو گیا. 250-250 کے قریب دنیا بھر سے صحافی آئے ہیں. ان میں سے بہت سارے ایسے صحافی جن کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں, انہوں نے پاکستان کے بارے میں بڑی منفی رپورٹنگ کی ہے, افغانستان کے اوپر بڑی منفی رپورٹنگ کی ہے, دہشت گردی کے معاملے پر بڑی منفی رپورٹنگ کی ہے. جو دہشت گرد ہیں ان کو سپورٹ کرنے والی رپورٹنگ کی ہے, وہ پاکستان میں آئے ہیں. انہوں نے پاکستان کا رول دیکھا ہے, انہوں نے پاکستان کو اسلام آباد کے زاویے سے دیکھا ہے, لوگوں سے ملے ہیں, انہوں نے انتظامات دیکھے ہیں, کاوشوں کو دیکھا ہے. تو میرے خیال میں ان میں سے بہت ساری کی آنکھیں کھلی ہوں گی. تو جو پاکستان کے گینز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. اور پھر آپ نے بالکل درست بات کی کہ اگر آپ نے ایک مرتبہ اتنے بڑے پیمانے پر, اتنے بڑے معاملے پر اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے, تو پھر آپ عملاً اپنی ریپوٹیشن کو دنیا بھر میں عام کر دیتے ہیں. اگلی مرتبہ اگر کوئی مدعا ہوتا ہے جس کے اندر پاکستان کی مدد کی ضرورت ہے, تو پاکستان اسی انداز سے سامنے آ سکتا ہے. تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ پہلے ہم سوئٹزرلینڈ کا سنتے تھے, ہم ناروے کا سنتے تھے, یا ہم پیرس ایکارڈز دیکھتے تھے, برلن ایکارڈز دیکھتے تھے. تو میرے خیال میں اب وقت آ گیا کہ اس تمام کاوش کے بعد پاکستان کو بھی گردانا جائے کہ وہ مشرق وسطیٰ, ساؤتھ ویسٹ ایشیا, ساؤتھ ایشیا, ساؤتھ ایشیا کا وہ ایک سوئٹزرلینڈ ہے جو اپنی کاوشوں سے لوگوں کو قریب لا سکتا ہے. جی درست بات ہے. اور طلعت صاحب، جیسے کہ آپ خود بھی چونکہ IR کے طالب علم رہ چکے ہیں، میری تھوڑی بہت ناقص نالج کے مطابق، اور میں یہی سوال آپ کی جانب ڈرا کروں گی کہ اس پر آپ بہتر انالیسس ڈیولپ کر سکیں. ریئلسٹ لینس سے اگر تھوڑا سا دیکھا جائے تو ڈیفینیٹلی طلعت صاحب، امریکہ کا جو ہمیشہ سے ایک رول رہا ہے بڑا ڈفرینٹ رہا ہے، لیکن اب اسی ریئلسٹ اپروچ کو یوں پاکستان کی جانب سے امن کی میز فراہم کرنا اور ایک لبرلسٹک جو ہے وہ تناظر میں اس کو آگے لے کر جانا، کہیں نہ کہیں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس سے پہلے بھی عوامی سینٹیمنٹ بہت کنیکٹڈ رہا ہے، عوام کی جانب سے بہت زیادہ پریشر ان ممالک پر پڑتا ہوا بڑھتا ہوا نظر آیا ہے. بالخصوص سب سے پہلے کچھ دیر پہلے جب ایک اور عبداللہ صاحب ہمارے پاس موجود تھے، معزز پینلسٹ ہمارے، وہ بھی یہی بات کر رہے تھے کہ یہ کبھی نہیں دیکھا اسرائیل میں کہ یوں بنکرز میں جا کر لوگوں نے پناہ لی ہو. تو بہرحال یہ بھی ایک پریشر تھا کہ مجموعی طور پر چیزیں اور سیناریو اس حوالے سے ڈیولپ ہوئے ہیں. آگے ان ممالک کے تعلقات کو آپ اسی پبلک سینٹیمنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ بہرحال جس طرح کہتے ہیں نا IR میں کہ ہسٹری برڈن کہیں نہ کہیں موجود رہتا ہے، تو آگے معاملات، تعلقات، خطے کا جو مستقبل ہے وہ کس جانب بڑھتا ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں, بہت کچھ تبدیل ہو گیا ہے. ہم نے تو صرف پاکستان کے بارے میں بات کی کہ پاکستان کے بارے میں جو بیانیہ ہے, جو سر کے بل کھڑا تھا اس کو اس تمام کاوش نے سیدھا کر دیا ہے. اب وہ ٹانگوں کے اوپر کھڑا ہے اور اس کا سر جو ہے اپنے کندھوں کے اوپر متوازن انداز سے ہم نے رکھ دیا ہے. پاکستان کو صحیح طریقے سے دیکھنے کی ضرورت ہے, دنیا کو بتایا. آپ نے امریکہ کا ذکر کیا, امریکہ کے اندر بھی بہت کچھ تبدیل ہو گیا. امریکہ نے اس جنگ کا آغاز کیا تھا اس زوم کے ساتھ کہ میں اس کو 48 سے 72 گھنٹے کے اندر معاملہ نپٹا دوں گا. اور نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ ہمارے سامنے ہے جس کے اندر انہوں نے بتایا کہ اس طرح نیتن یاہو نے ساتھ بیٹھ کے ڈونلڈ ٹرمپ کی اس کو کہا کہ آپ 72 گھنٹے تک یہ کام کرتے رہیں تو آپ دیکھیے گا کہ نیا ایران سامنے آ جائے گا. نیا ایران سامنے نہیں آیا, مزید سخت گیر ایران ان کے سامنے آیا ہے. ایسا ایران جو اپنی تمام تر مسائل کے باوجود ان کی حتمی ڈیمانڈز کو فی الفور قبول کرنے کو تیار نظر نہیں آتا. امریکہ کے اندر آپ نے دیکھا ویتنام وار کے بعد سب سے بڑے جنگ اور ٹرمپ کے خلاف اجتماعات ہوئے ہیں, سب سے بڑے. یعنی 80-90 لاکھ لوگ
ایک وقت میں امریکہ کی تمام ریاستوں میں موجود، یہ حیرت انگیز بات ہے، یہ تاریخ ساز بات ہے۔ تو جو لوگوں کو بتایا گیا کہ یہ جنگیں ہماری نہیں تھیں، ریپبلکن پارٹی ہے اس کے اندر آپ کو ٹوٹ پھوٹ نظر آتی ہے۔ وہ جو میک امریکہ گریٹ اگین، جس کو ہم ماگا کہتے ہیں، لوگوں کو سمجھانے کے لیے، یہ ان کا نعرہ ہے جس کو انہوں نے ایک اصطلاح میں تبدیل کر دیا، ماگا۔ اس کے اندر اتنی بڑی تبدیلی آئی ہے، ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں آپ تو کہتے تھے کہ ڈیموکریٹس جنگیں کرتے ہیں، آپ تو کہتے ہیں فوجی ہم واپس بلوائیں گے، آپ نے جنگوں کا آغاز کر دیا ہے۔ ایک طرف سے نوبیل پیس پرائز آپ مانگ رہے ہیں، دوسری طرف آپ بدترین جنگوں کے ساتھ منسلک ہیں۔ تو ماگا بیس کو بھی بڑا متاثر کیا۔ اسرائیل کا جو زوم تھا کہ ہمارے پاس تو آئرن ڈوم ہے، اور فرینکلی ہم تجزیہ نگار یہ سوچتے تھے کہ آئرن ڈوم کا مطلب کم سے کم جب ہم اس کا ماڈل پڑھتے تھے تو یہ ہے کہ آپ دوسروں کو مارتے رہیں گے اور خود بچے رہیں گے۔ ایسا نہیں ہوا۔ تو پتہ چل گیا کہ اسرائیل کی ولنریبلٹیز بہت زیادہ ہیں، ان کی جنگی ولنریبلٹیز بہت زیادہ ہیں۔ اور اگر آپ جو کینٹ کا استعفیٰ دیکھیں جس کے اندر اس نے لکھا ہے کہ اگر امریکہ اسرائیل کا ہاتھ نہ پکڑے تو ارد گرد کے چھوٹے چھوٹے ممالک کے ساتھ ملاقڑہ کرنے کے علاوہ اسرائیل کے پاس طاقت نہیں ہے، تو وہ بھی زوم ختم ہو گیا۔ آپ اور میں اور ہمارے جو ویورز ہیں وہ سنتے رہتے تھے کہ جس نے آپ کے پاس مہنگے ویپنز ہوں، جتنے مہنگے جہاز ہوں، تیز اڑنے والے، تیز رفتار، نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، ایسے ریڈار ہوں، جتنا آپ پیسہ لگائیں ڈیفنس کے اوپر اتنا آپ جنگ بہتر لڑ سکتے ہیں۔ اس جنگ نے ثابت کیا کہ نہیں، جتنے چھوٹے اور کم قیمت والے ہتھیار آپ کے پاس ہوں اتنا بہتر آپ جنگ لڑ سکتے ہیں۔ صحیح۔ 25,000 کا ڈرون ہے، اس کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے 4 ملین کا انٹرسیپٹر لگانا پڑتا ہے۔ 25,000 والا ڈرون جو ہے وہ 2 دن کے اندر 1000 ڈرون آپ بنا سکتے ہیں۔ انٹرسیپٹر کو ریپلینش کرنے کے لیے آپ کو 3 مہینے لگتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھ سکتی ہیں کہ جنگ لڑنے کے انداز سے لے کر تمام بارڈرز کے اوپر کس کا قبضہ ہونا چاہیے، ریاستیں کون کون سی بڑی رستم بنا کرتی تھیں وہ کہاں پر کھڑی ہیں، جن ممالک کے بارے میں بیانیے صحیح طلعت صاحب، بنائے آپ کا جاتے تھے۔ پوائنٹ یہاں پر آ چکا ہے کہ اس جنگ نے بہت سی چیزیں کھول کر سامنے رکھ دی ہیں۔ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، بہت شکریہ آپ کا۔